اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 4 رجب المرجب 4 شعبان المعظم، معذرت سے 4 شعبان المعظم، جو کہ خاص ہے حضرت ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، لہٰذا تمام جہان تشیع کو اور بالخصوص وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ جتنی بھی اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کے ایام ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے عزاداری کے ایام ہے، یہ سب کے سب یقیناً مربوط ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے، چونکہ ہمارے ہر عمل سے اور ہماری ہر کام سے، ہمارے ہر کردار سے، ہمارے ہر گفتار سے امام علیہ السلام واقف ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہر اعمال ان کے سامنے ہیں۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ کچھ خاص ایام ہے کہ جہاں پر مومنین کے اعمال امام علیہ السلام کے سامنے، اعمال نامے امام علیہ السلام کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام ان پر امضا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، چونکہ امام کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا ہتھیلی کے مانند ہوتی ہے، اور وہ چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے واقعات اس ذیل میں موجود ہے، جیسے وہ حضرت ابوذر غفاری اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بہت لمبی چوڑی روایت ہے کہ انہوں نے وہ کسی جگہ وادی نمل پہ پہنچے تھے، تو وہاں پہ امام سے کہا کہ ایسا کون شخص ہوگا، ابوذر غفاری نے فرمایا کہ ایسا کون شخص ہوگا جو اس چینٹیوں کی تعداد بتا سکے کہ یہ کتنے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا آپ قرآن کی وہ آیت آپ نے نہیں سنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا، تو کیا آپ جانتے ہیں وہ امام مبین کون ہے؟ تو ابوذر غفاری نے فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجئے گا اے امیر کائنات۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امام مبین میں ہوں، کہ خداوند متعال نے تمام چیز کے جو علوم ہے، تمام چیز کی جو جانکاری ہے، وہ امام مبین کو عطا کر چکے ہیں، اور میں ان کی تعداد تو چھوڑیے، میں حتیٰ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے نر چنٹی کون سی ہے اور مادہ چنٹی کون سی ہے۔ تو یہ امام مبین ہوتے ہیں، اور امام مبین یقیناً یہ 12 کے 12 ہستیاں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو علم، جو شجاعت، جو صبر و تحمل، جو چیزیں بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھی، یقیناً وہی چیزیں امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی ہے، اور وہی چیزیں تمام ائمہ کے پاس ہے، حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس بھی وہ چیزیں موجود ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے وجود نازنی میں وہ تمام کی تمام صفات جو انبیاء، اوصیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام، وہ تمام کے تمام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود میں موجود ہیں، اور بہت جو علم ہے، اور علم جیسے وہ ان ائمہ کے پاس جو علم موجود تھا، علم الہی موجود تھا، تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس بھی یقیناً وہ علوم موجود ہے، اور وہ تمام دنیا کے حال اور احوال سے واقف ہے، اور وہ تمام کے تمام دنیا کے انسانوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہر چیز کا علم ان کے پاس موجود ہے، چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت اللہ العظمیٰ ہوتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ۔ اور یہ آیت اللہ العظمیٰ یعنی اللہ کی سب سے بڑی نشانی، جو کہ معصومین علیہم السلام ہے، تو جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسے آج کی جو شخصیت ہے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت جو کہ یقیناً ان کے ہر پہلو کو اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے ایک درس ہے، چاہے وہ امام الوقت کے سامنے سر بتسلیم ہونا اور امام کے ہر کام کو
اور امام کے ہر امر کو، امام کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، یہ تمام کے تمام صفات حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ان کا پورا جس کو کہا جائے کہ ایک وجود ہے، اور یہ ایک سبق ہے کہ امام کی جو وقت کا امام ہے ان کے حکم پر کیسے آپ نے عمل کرنا ہے، اور ہر اس کے امر و نہی سے ان کی تعمیل کرنا۔ تو یہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام اس چیز کے ایک نشانی ہے انسانیت کے لیے، اور چاہے وہ صبر ہے، تحمل ہے، وفا ہے اور شجاعت ہے۔ یقیناً شجاعت کی اگر بات کی جائے تو شجاعت تو اس میں ایسی شجاعت تھی کہ جیسے حضرت امیر المومنین کی شجاعت، یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے علماء نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، اب ذاکرین سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ شجاعت جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تھی، یعنی یہ آپ اس کو تعبیر ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ کربلا کے حضرت حیدر کرار ہے، اور یہ وہی شجاعت ہے جو حضرت امیر المومنین کی شجاعت تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ تمام کے تمام عالم ان کی شخصیت سے متاثر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی اگر عقیدت کی نگاہ سے بھی نہ دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم شخصیت تھی اور ہے۔ یقیناً جو ہمارا اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اولاً تو قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، البتہ یہ تو اس سے بھی اوپر ہے، یہ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ عام گفتگو کر رہے ہیں، مگرنہ جو اپنے عقیدے کی گفتگو ہے وہ اس سے بالاتر ہے، اور وہ یقیناً تمام مومنین جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ہے، وہ شخصیت اس کے بارے میں یعنی مجھ جیسا ناچیز اور مجھ جیسا کم علم اور مجھ جیسا گنہگار وہ بالکل روشنی نہیں ڈال سکتا، بلکہ اس کی شخصیت جتنی بھی اس کے فضائل بیان کیے جائے وہ فضائل کم ہے، اس کے فضائل اس سے اوپر ہے۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، اور یقیناً بہت سارے ہمارے مومنین نظر و نیاز اسی چونکہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ایک جو لقب ہے وہ باب الحوائج ہے، یعنی حوائج کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ، جہاں سے حاجت مومنین حاصل کرتے ہیں وہ کربلا آتے ہیں، اور حضرت باب الحوائج کے در پہ وہ سلام کر کے اپنے جو منتیں ہوتی ہے ان کو مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہی ان کی وہ حاجات برآوردہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، ایسے مریضوں کو شفا ہوئی ہے جو یقیناً ایسے موذی امراض میں مبتلا تھے کہ ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب وہ اس در پہ آئے ہیں، کربلا میں آئے ہیں، تو ان کی وہ مریض وہ بیماری جو ہے وہ رفع دفع ہو گئی ہے۔ اور کچھ تو ایسے مریض بھی ہے اور بے شمار واقعات موجود ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دو واقعات ہے جس پہ کوئی شک کرے، بے شمار واقعات موجود ہے کہ ایسی بیماریاں، ایسے معذور لوگ جو کہ پیدائشی معذور تھے، کربلا میں آئے ہیں، ان کو شفا ہوئی حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام۔ میں نے علماء اور موثق علماء کی زبان سے، میں بندہ حقیر نے حوض علمیہ میں یہ گفتگو سنی ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اہل بیت کے لیے، اہل بیت کا جو مرکز ہے، جو مرکزیت ہے، وہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے۔ اور یہ روایات میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، جس کو آپ ایک روایت جو حضرت بی بی کونین حضرت ام الحسنین سلام اللہ علیہ، انہوں نے ان کو اپنا فرزند کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جہاں تک دیکھا جائے، چاہے وہ ان کی شجاعت کے قصے ہیں یا اور قصہ تو ہم ایسے کہہ رہے ہیں لیکن یہ واقعاً حقائق پہ مبنی ہے، تواریخ میں لکھا گیا ہے، فاریقین کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ افصح الکلام تھے، اور افصح الکلام کے ساتھ ساتھ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی جانکاری ہونی چاہیے تھی وہ سب کے سب جانکاری، جو سوال پوچھتا تھا حضرت، کوئی بھی سوال کر لیتا تھا، کسی چیز کے متعلق سوال کر دیتے تھے، حضرت باب الحوائج اس کا جواب اسی ٹائم اس کو دے دیتے تھے۔ اور اسے بعض جو علماء ہیں انہوں نے ان کو فقیہ کے لفظ سے بھی، فقیہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے ساتھ ساتھ،
تو یہ بہرحال یہ تو ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں یہ چیزیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا عقیدہ تو اس سے بھی والا تر ہے، اور معصومین میں ٹھیک ہے وہ 14 ہستیاں معصوم ہیں، لیکن یہ بھی معصوم ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، یہ سب کے سب معصوم ہے. اور یہ معصوم ہے، اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ معصوم ہے. البتہ وہ جو اختصاص جن معصومین کے ساتھ ہے، جو 12 امام ہے، 14 معصوم ہے یا انبیاء ہے، ان کو انہوں نے فرمایا کہ یہ خصوصی معصوم ہے، یعنی خصوصی معصوم ہے، لیکن یہ بھی معصوم ہے. ان سے کبھی زندگی میں کوئی خطا کی میں کیا، میری زبان کیا کہ میں کچھ کہہ سکوں اس بارے میں، حتیٰ خطا کی بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جو سوچے گا وہ سوچ میں اپنی گناہ کر رہا ہے. البتہ اگر کوئی کسی کی زبان سے ہو جائے تو شاید کفر اس کی واقعہ ہو جائے، یقیناً وہ کافر ہی ہوگا. جو کہ اس قسم کی شخصیات کے بارے میں اگر کوئی حتیٰ چھوٹی سی گستاخی بھی کرے تو یہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ ان کی عصمت جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہ معصوم تھے. انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جس کو کہا جائے کوئی خطا کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہ ایک عظیم شخصیت ہے، اور آج چونکہ ان کی ولادت بسعادت کے ساتھ یہ دن مخصوص ہے، اور بہت ساری داستانیں ہیں. اور یہاں تک میں نے روایت میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایک عقیدے کے مطابق رجعت ہے، اور رجعت میں یہ شہدائے کربلا جو کہ رجعت کریں گے، یقیناً رجعت کریں گے، چونکہ رجعت یہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونا ہے. تو اس وقت بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو سالاری ہے، جو لشکر کا سالار ہوگا، وہ اسی طریقے سے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو لشکر کا سالار بنایا تھا. قربان جاؤں میں، کیا زبردست جنگ لڑی ہے. اور میں روایت ہم نے پڑھی ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس کے ہاتھ پہ واصل جہنم ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے جو سالار بنے تھے کربلا میں، حضرت مولا امام زمانہ علیہ السلام بھی ان کو جنگ کا سالار بنا دیں گے. اور کیا بہترین سالار ہے، کیا زبردست سالار ہے، اور کیا کہ اس کی شان و شوکت. یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار کیا ان کی شان بیان کرے، لیکن بہت ہی یعنی جس کو بہت سارے القابات ہے. اس میں سے ایک باب الحوائج ہے جو عرض کر چکے ہیں. سقا بھی انہی کا لفظ ہے. شاید سقا اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ صفین میں جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ میں وہ فرات کو لے لیا تھا، اور کربلا میں بھی یہ فاتح فرات ہے. یعنی ایک لقب حضرت باب الحوائج کا فاتح فرات ہے، جنہوں نے فرات کو فتح کر دیا تھا، اور 2 دفعہ فتح کر چکے ہیں. ایک اس وقت میں فتح کر دیا تھا، صفین کے میدان پہ فتح کر لیا تھا، اور ایک کربلا میں بھی فاتح تھے. لیکن امام پہنچے ہیں، پانی تک پہنچے ہیں. 40,000 کا بندہ حقیر کتاب میں دیکھ چکے ہیں کہ 40,000 کا لشکر تعین کیا گیا تھا وہاں پہ نہر القمہ پہ. اور جب حضرت باب الحوائج وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ لشکر جو ہے، یہاں تک روایات ہے کہ وہ اتنے فرار کر چکے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خوف کے مارے جا کے انہوں نے فرات میں چھلانگیں لگا دی. تو ایک لقب جو ہے سرکار کا وہ فاتح فرات ہے، اور یہ ثابت ہے. بہرحال انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ محمد معراج خان صاحب. انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سوالات اور جوابات کے سلسلے میں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟
अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासिबत से आपकी खिदमत में तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। आगा आपकी खिदमत में भी हमारी तरफ से तबरीक और तहनीयत है। मौला और आपको आप सब सलामत रखे। खिदमत में जो अदाकारान हैं इन सब की खिदमत में आज की और आयाद शाबानिया और दीगर मुनासिबात माह शाबान की तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। इंशाअल्लाह परवरदिगार आप हज़रात के ख़दमात को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। सलामत रहें। किबला, चूँकि आज हज़रत बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत पे अगर एक दो जुमले मुख्तसरन कुछ कहना चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला फिर वही सवालात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, चूँकि हमारा प्रोग्राम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, तो एक दो जुमले अगर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के उन्वान से भी हो जाए तो मोमिनीन इस्तिफ़ादा फरमाएंगे। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन, ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल आखिरीन, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अला ज़ाहिर हमारी गुफ्तगू आज की मारिफत इमाम ज़मान से मुताल्लिक़ थी, लेकिन चूँकि अब आपका हुक्म है तो दो एक जुमले आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर दें सरकार बाबुल के हवाले से। बुनियादी तौर पर हमारी और आपकी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने महबूद की मारिफत हासिल करें, और मारिफत किरदार इंसान की शख्सियत में, उसके किरदार में कमाल और निखार का सबब बनते हैं। जब तक कोई इंसान अपने महबूद को सही मानों में नहीं पहचानेगा, उसकी शख्सियत में भी निखार नहीं आ सकता, उसके किरदार में भी कमाल का पाया जाना तकरीबन नामुमकिन और मुहाल है। बेशक। अगर इस पस मंज़र में हम जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़िंदगी को देखें तो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की ज़िंदगी मारिफत किरदार के सिलसिले में एक अलग मकाम पर है कि जहाँ आपने मारिफत किरदार के बेहतरीन नमूने पेश किए हैं, बेहतरीन दलाइल पेश किए हैं। अपने किरदार से आपने बहुत सारे ऐसे नमूने पेश किए हैं, खा वो बचपन का हो ज़माना, या आपकी नौजवानी और जवानी का ज़माना हो, या वक्त आखिर आपका ज़ाहिरी ज़िंदगी का ज़माना रहा हो, जहाँ आपने मारिफत किरदार को बखूबी वाज़ेह फरमाया है। बेशक। हम का एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें और आगे बढ़ जाके जब मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आगोश तहारत में आप मौजूद हैं, और आपसे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा कहो अहद, यानी एक, तो आपने कहा अहद। और जब आपने कहा कि बेटा कहो इसनैन, बेटा दो कहो, तो आपने फरमाया कि बाबा जिस ज़बान से एक होने का करार कर लिया खुदा का, वो ज़बान से तो कैसे कर। जाहिर सी बात है कि ये मारिफत किरदार का एक बेहतरीन और आला तरीन नमूना है। अगर हमारी जिंदगी में जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की जिंदगी, उनके किरदार का ये पहलू आ जाए तो यकीनन हमारी जिंदगी उस राह पर चल पड़े जिस राह पर जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं मारिफत किरदार के मामले में। और इस मसले में हम जो है वो क्या है, आगे बढ़ करके सही मानों में अपने किरदार को, अपनी सीरत को और अपने आदात और अतवार को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम सही मानों में सरकार बाबुल हवाइज जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मारिफत किरदार के जो नमूने हैं और जो मिसालें हैं उन्हें समझ सकें और इंशाअल्लाह उन नमूनों पर बाकायदा तौर पर अमल कर सकें। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। जी किबला, ये तो बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई, और ज़रूरी मैंने समझा, मैंने कहा दो जुमले ही आपके ज़बान मुबारक से सुन ले। जी, मुबारक मौके के ऊपर इंतहाई समीमियत क़ल्ब के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ये दिन और ये सआद हम सब के लिए नेक और सईद करार दे, और हक़ बाबुल हवाइज सारे मोमिन मोमिनात की जुमला नेक और जायज़ हाजात को भी कबूल। इलाही आमीन। जी किबला, आज प्रोग्राम का जो हमारा सिलसिला है, चूँकि ज़ाहिर है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और आज किस्त नंबर 123 है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मुख्तलिफ पहलू पर हम गुफ्तगू कर भी चुके हैं, जैसे मसलन रजअत पे गुफ्तगू कर चुके हैं। अलबत्ता रजअत पे और भी बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, उसके अलावा जो है इंतज़ार पे कर चुके हैं, ग़ैबत पे कर चुके हैं। तो आज गुफ्तगू किबला आपके साथ दुआए नुतबा के
اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور مومنین بھی فیضیاب ہوں گے، ہم بھی استفادہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے قبلہ سوال یہ ہے کہ یہ جو دعائے نطبہ ہے جس کی بڑی ظاہر ہے جی، تو یہ کس امام سے وارد ہو چکی ہے، کس امام سے یہ نقل ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، اس پہ اگر آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ہر مومن کا اور ہر امام کے پیرو اور ان کے اطاعت گزار کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے منسلک و مرتبط رہے۔ بے شک کسی بھی حال میں ہمیں اپنے امام سے دور نہیں رہنا ہے، اور وہ جو ارتباط ہے اپنے امام سے وہ ٹوٹنا نہیں ہے۔ بے شک جب تک ہمارا ارتباط اپنے زمانے کے امام سے رہے گا ہماری مشکلیں آسان رہیں گی، ہماری زندگی ایک بہترین نہج پر چلتی رہے گی اور ہماری زندگی میں آسانیاں بھی فراہم رہیں گی۔ بے شک اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے مرتبط کیسے رہیں، وہ کیا ذرائع ہیں کہ جو امام سے مرتبط رہنے کے لیے کافی ہیں یا ضروری ہیں۔ جی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں امام سے مرتبط رہنے کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے، لیکن سب سے بہترین ذریعہ اگر ان ذرائع میں ہے مرتبط ہونے کے لیے اپنے زمانے کے امام سے تو وہ دعا ہے، وہ توسل ہے، وہ نیائش ہے۔ اپنے امام کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرنا ہے، بے شک ان سے مناجات کرنا ہے، اور وہ دعائیں کہ جو امام علیہ السلام کے زمانے غیبت میں پڑھنے یا کرنے کی تاکید کی گئی ہے ائمہ اور علماء کے ذریعے سے، انہیں اپنی زندگی میں، اپنے وظائف میں، اپنے فرائض میں اور تعقیبات نماز میں شامل کریں تاکہ واقعی طور پر ہم اپنے زمانے کے امام سے مرتبط رہ سکیں۔ یہ دعا جو دعائے عہد کے نام سے موسوم ہے، یہ دعا در حقیقت ہم سب کو یا اس دعا کے کرنے والے اور اس کی قرأت کرنے والے کو واقعی طور پر اپنے زمانے کے امام سے مرتبط کرتی ہے، واقعی طور پر اپنے امام سے انسان کو منسلک رکھتی ہے، جوڑے ہوئے رکھتی ہے۔ دعائے عہد جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کس امام سے وارد ہوئی ہے، جی یہ دعا رئیس مذہب جعفریہ یعنی فقہ جعفری و مذہب جعفری کے جو رئیس ہیں یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ذریعے سے یہ وارد اور منقول ہے۔ جی اس کی قرأت کا اور اس دعا کے پڑھنے کا یا یہ دعا کرنے کا بہترین وقت ہے نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، جی اور اس دعا کی قرأت اور اس دعا کا کرنا تعقیبات نماز میں بھی شامل ہے، یعنی یہ دعا تعقیبات نماز سے الگ نہیں ہے۔ اس دعا کو ہم اور آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے امام کی بارگاہ میں کریں۔ یقیناً اس دعا کے مفاہیم، اس کے مضامین، اس کے مطالب اور اس میں جو کلمات و جملات آئے ہیں وہ ایک بندہ مومن کو، وہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کے غیبت کے زمانے میں جی رہا ہے، وہ باقاعدہ طور پر ان الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے اپنے امام اعظم سے مرتبط رہ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ دعائے عہد بہت ساری فضیلتیں ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں، تو دعائے عہد میں ہم کس طریقے سے دعائے عہد کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے دنیا کے اور لوگوں سے ارتباط کرنا اور اپنے زمانے کے امام سے ارتباط کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو اپنے زمانے کے امام سے ارتباط کرنا اور دنیا کے دیگر لوگوں سے ارتباط کرنا دونوں میں فرق ہے۔ جی اپنے زمانے کے امام سے ارتباط کرنا یعنی ارتباط روحی و قلبی ہے، ٹھیک ہے؟ جی لہذا ایسا کوئی وقت معین کیا جائے کہ جس میں انسان قلبی طور پر، روحی طور پر مکمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ سرحال رہتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت بالا رہتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ کمال نشاط میں انسان ہوتا ہے۔ تو علی ظاہر کمال نشاط کے لیے سب سے بہترین موقع اگر کوئی ہے تو وہ وقت
فجر ہے کہ جب انسان کمال نشاط میں اس کا جسم بھی ہوتا ہے، اس کی روح، اس کا قلب بھی ہوتا ہے. اور اس دعا کی مضمون جو ہے وہ دعا کرنے والے کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے بطور کامل مرتبط بھی کرتے ہیں. یقینی طور پر مومن جب نماز صبح ادا کرتا ہے تو اس موقع پر کمال نشاط روحی اور قلبی کا وہ کیا ہے، اس کو احساس بھی ہوتا ہے. بے شک جی. اور ایسی صورت میں وہ کیا ہے، قلبی اور اعتقاد جب روحی اور محکم ارتباط کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ اقدس میں کیا ہے حاضر ہوتا ہے اور اس طریقے کے کلمات ادا کرتا ہے. جو کلمات ہیں دعائے عہد کے ان پر اگر غور کیے جائیں تو وہ خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام سے اس دعا کے ذریعے سے مرتبط ہو سکتا ہے، وہ بھی ارتباط روحی و قلبی پر گزار کر سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے جو کلمات ہیں اس میں مثلا ایک فقرہ ہے ان ایامی اخطاؤں بباغیتان لہو فی حمقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میں اپنے امام سے اس بیعت کو مجدد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ کون سی بیعت ہے اور کس وقت ہے؟ وہ اس وقت صبح میں، اس دن کی صبح میں میں اپنے امام سے کی ہوئی بیعت کو تجدید کر رہا ہوں، اس بیعت کو مجدد کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ کر رہا ہوں. وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي، اور یہ ہمارا دن جو ہے وہ کیا ہے پوری طریقے سے ختم نہ ہو مگر کس طریقے سے عقداً وَبَلَّةً لَهُ فِي عُنُقِي، وہ قلعہ بیعت، وہ ریسمان بیعت کہ جو میرے گلے میں پڑی ہوئی، جو میری گردن میں پڑی ہوئی ہے، اس کو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مجدد کرنا چاہ رہا ہوں اس صبح میں نماز کے بعد اپنے امام سے. لا احول عنہا ولا ازول ابدا، اور میں اس جو ہے وہ تجدید بیعت سے کبھی بھی منحرف نہیں ہو سکتا ہوں، روگردان نہیں ہو سکتا ہوں، اور اس بیعت کو میں ترک نہیں کر سکتا ہوں کبھی بھی. ایسے بات ہے کہ اگر بندہ ان کلمات کے ذریعے سے اپنے امام کی بارگاہ میں جائے یقیناً اس کا ارتباط کیا ہے مستحکم ہو سکتا ہے. اور یہ ارتباط جو ہے کیا ہے وہ عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے، جو ایک مومن اور اس کے زمانے کے امام کے درمیان ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ دعائے بسم اللہ. یہ فقرہ جو ہے جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا ہے جی، یہ فقرہ جو ہے وہ اسی دعائے عہد کی طرف ہے کہ جہاں پر لفظ جو ہے وہ بیعت، لفظ عہد اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے مذکور ہیں کہ وہ عہد، وہ قلعہ بیعت کہ جو ہماری گردن میں ہے، اس عہد کو، اس بیعت کو ہم کیا ہے مجدد کر رہے ہیں اپنی بارگاہ، امام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، اور اس سے ہم کبھی کیا ہے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس سے کبھی منکر ہونے والے نہیں ہیں. یقیناً اگلی صبح تک نماز فجر کی بندہ اسی بیعت پہ باقی رہتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ سے، بہت سارے جرائم سے، معصیت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. جب بھی گناہ کرنا چاہے گا اسے یاد آئے گا کہ ہم نے اپنے امام سے بیعت کی، اپنے امام سے ہم نے تجدید عہد کیا ہے، اپنے امام سے تجدید بیعت کی ہے، لہذا ہمیں گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے. ان اصول و ضوابط کو نہیں توڑنا ہے جو امام کے ناراضگی کا سبب بنے، ان اعمال کو، ان افعال قبیحہ کو نہیں انجام دینا جو امام کے ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ انہی اعمال کو، انہی افعال کو انجام دینا کہ جو امام کی رضایت کا سبب بن سکے. جی جی قبلہ بہت عظیم جملہ قبلہ ہے کہ واقعاً اگر سوچنے والا ہے اور سوچے کہ وہ گویا کہ دعائے عہد جب پڑھ رہے ہے تو گویا امام سے، امام کی بیعت کر رہا ہے. تو یہ ایک جی اللہ اکبر. اگلی صبح تک، اگلی صبح نماز صبح وہ ہے اپنے امام کی بارگاہ میں ہے، اپنے امام کی جو بیعت میں ہے، اپنے امام کی زیر نگرانی ہے، اپنے امام کی نصارت میں ہے. بے شک. یقیناً جب بھی کوئی جو ہے وہ برا عمل کرنا چاہے گا تو اسے اپنے جو ہے وہ اس کیے ہوئے عہد کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ امام سے کچھ بیعت کیا ہے، کچھ عہد کیے ہیں، کچھ امام سے جو ہے وہ ہم نے وعدہ کیا ہے. بے شک. جی قبلہ اس دعائے عہد میں کچھ اور ایسے خاص نکات یا کچھ ایسے اور جو دعائے عہد کے خاص کوئی خاصیت ہے؟ یوں تو ہر دعا جو معصوم سے وارد ہوئی ہے جی اس کے نکات، اس کے مضامین، اس کے کلمات اور جملات، اس کے محتوا، معانی اور مطالب بہت ہی عالی شان ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین ہوتے ہیں، بہت ہی نفع بخش ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں. بے شک. لیکن اس دعا میں کچھ خصوصیات ہیں جی
وہ آپ کے سامنے عمل کر دیتے ہیں، وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ جی یہ خدا بند قدوس کی عمدہ ستائش اور بہترین حمد و ثنا ہے اس دعا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ والمقربین والانبیاء والمرسلین۔ اس طریقے کے کلمات اس خدا کے حمد و ثنا ہے کہ جس میں یہ سارے جو وہ کیا ہے کائنات کی ساری چیزوں کو خلق کیا ہے، جو ہے وہ صاحب نور ہے، مثلا صاحب کرسی ہے، یہ ساری کلمات جو ہے وہ دھوپ اور چھاؤں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہے وہ توریت و زبور انجیل کو خلق کرنے والا ہے، اتارنے والا ہے، قرآن کا جو ہے وہ نازل کرنے والا ہے، انبیاء مرسلین کا جو ہے وہ نازل کرنے والا ہے۔ خدا کی بہترین اور جو ہے وہ کیا ہے اعلیٰ ترین حمد و ستائش ہے اولا۔ بے شک۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے خدا ہی کے ذریعے سے بندے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے امام عصر و زمان کی خدمت میں کیا ہے درود اور سلام بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام کے ساتھ بارگاہ خدا میں جہاں نماز پر مصلی کے اوپر محراب عبادت میں ظاہر سی بات ہے کہ نماز صبح کے بعد، اور یہ دعا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تعقیبات نماز میں شامل ہے، تعقیبات نماز فجر میں اس کا جو ہے وہ کیا ہے شامل ہونا ثابت ہے۔ لہذا کیا ہے انسان مصلی عبادت پر محراب عبادت میں بیٹھ کر کے اپنے خدا سے اور اپنے امام کی بارگاہ میں سلام پہنچاتا ہے۔ جملہ مومن مومنات جو مشارق و مغارب میں ہے، یا مثلا جو ہے وہ کلمات ہیں اس دعا کے کہ وہ سارے مومن مومنات کے جو پہاڑوں پر رہے ہیں، شہروں میں اور دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں دنیا کے کونے میں، ان کی طرف سے امام کی بارگاہ میں کیا ہے سلام پہنچانے کے بعد، سلام بھیجنے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ خدایا جو ہے وہ ہم اس موقع پر اپنے امام سے بیعت کی تجدید کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے بندہ یہ دعا کے مضامین میں کہ بندہ پھر جو ہے وہ کیا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ معبود میں نے جو ہے وہ خود کو بعنوان خادم پیش کیا ہے اپنے امام کے۔ اللہ اکبر۔ اور نکتہ یہ کہ اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اپنے امام علیہ السلام کے لیے بعنوان خادم پیش کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر ان کی رکاب میں، ان کی معیت میں اپنی شہادت کے آرزو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جی قبلہ، ایک بہت اچھے طریقے سے آپ نے نکات بھی بیان کر دیے، اور جو فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مومن یقیناً اس ایسی جو عظیم دعا ہمارے پاس موجود ہے تو ہر بندہ چاہے گا اور ہر مومن چاہے گا کہ اسے استفادہ کرے اور اس کو روزانہ تلاوت کریں۔ تو اس سے دعائے عہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر بھی اگر آپ کچھ روشنی فرمائیں۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندے کو یہ کہا گیا کہ آپ دعا کریے، لیکن بندے کے لیے اللہ نے ایک حتمی چیز اور قرار دی، جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ موت، ٹھیک ہے، موت جو ہے وہ اللہ نے حتمی قرار دی ہے۔ ہر روح کو جو ہے وہ کیا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک ہر کسی کو جو ہے جانا ہے اس دنیا سے۔ اس دعا میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو کہا گیا کہ جو ہے وہ بندہ یہ بھی اقرار کرے کہ معبود وہ چیز جس کو تو نے موت کے عنوان سے بندوں کے لیے حتمی قرار دیا ہے، اگر وہ بھی آ جائے تو یعنی امام کے ظہور سے پہلے اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو ہمیں اس حالت میں اٹھانا کہ ہم قبر سے جب اٹھیں تو کفن جو ہے وہ ہمارا لباس ہو اور ہمارے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہو، نیزہ ہم بلند کیے ہوئے ہو تاکہ جو ہے وہ حق کی دعوت پر لبیک کہہ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ صحیح معنوں میں بے شک یہ افادیت کا ایک پہلو ہے اس دعا کی کہ جو انسان کو ان سارے ضروریات دین کی طرف بھی کیا ہے اس کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ جیسے مثلا وہ خاص عقیدہ جو عقیدہ موت ہے، وہ خاص مثلا یقین جو یقین موت ہے، اس کی طرف بھی انسان متوجہ رہے کہ اگر مر بھی جائے۔ البتہ اس دعا کے سلسلے میں امام علیہ السلام سے یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو مسلسل کوئی مومن یا مومنہ 40 روز تک بعد از نماز فجر بعنوان تعقیب نماز اسے قرأت کرے تو اگر وہ مر بھی جائے امام کے ظہور سے پہلے تو اللہ اسے کیا ہے دوبارہ قبر سے اٹھائے گا اور امام کی معیت سے لے آئے گا اور امام کے ناصروں میں شمار کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو
وہ امام کے ظہور کو بھی دیکھے گا، سبحان لیکن اگر ظہور کو نہیں دیکھتا ہے تو مر بھی جاتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو مومن یہ دعا کرتا ہے کہ معبود اگر وہ چیز جس کو تو نے حتمی قرار دی ہے وہ موت اگر آ جائے تو بھی مجھے اپنی قبر سے تلوار لے کر کے اٹھانا، اور مثلا کفن جو ہے لباس ہو، نیزہ بلند کیوں ہو، اور تیری جو ہے وہ دعوت کی طرف لبیک کرتے رہیں، امام کی آواز پر ہم جواب دیتے ہوئے اٹھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ یہ دعا جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ منزلہ قبولیت پر ہے. جی بے شک بے شک، کہ جس پر بندے کو یہ جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے کہ معبود جو ہے وہ اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی مجھے اٹھانا، اور امام اس کی سند دے رہے ہیں قبولیت کی. اگر مر بھی جائے گا تو اللہ جو ہے وہ اسے اٹھائے گا، امام کی نوعیت میں لے آئے گا. سبحان اللہ سبحان. قبلہ اس دعا کا جو اس دعا کی سند اور ماخذ کے بارے میں بھی اگر کچھ گفتگو ہو جائے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ استفادہ کر سکیں. جی ہاں، ہم جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں دو باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک کام کے جو احادیث نے ہم تک پہنچائے ہیں اور ہمیں کرنے کی تاکید کی ہے، وہ یہی ہے کہ دوران غیبت امام زمان جو ہے وہ کیا ہے، ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا جی، اور ان کا انتظار کرنا. بالخصوص جو ہے وہ کہا گیا کہ انتظار حضرت امام زمان جو ہے وہ کیا بہترین عبادت ہے. جی، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے. جی، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے، بہت بہترین سند ہے. جی، اور یہ بات بھی ہمارے ناظرین اچھی طرح محسوس کر رہے ہوں گے، کسی بھی دعا کی یا کسی بھی گفتگو کی اہمیت اس کی سند کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. جب تک اس دعا کی کوئی سند نہ ہو یا معتبر سند نہ ہو اس وقت تک کیا ہے آدمی اس کو اپناتا نہیں ہے. لہذا اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں اس دعا کی سند کی طرف بھی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اس دعا کی سند کیا ہے اور یہ کہاں مثلا مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ. اس دعا کو ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے جید علماء نے، وہ لوگ کی جو ہماری قوم کے لیے محسن ہیں، وہ لوگ کی جنہوں نے ہماری قوم کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں اپنی کاوشوں، اپنی وہ علمی خدمات کے ذریعے سے، جنہوں نے ہم تک دین کو، شریعت کو، احکام کو، دعاؤں کو، وظائف کو پہنچایا ہے. اکثر ہم اپنے بیانات میں اپنے سامعین و ناظرین کو کہتے رہتے ہیں. آج پھر اسی ایک بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ ہمارے گزشتہ علماء سابقین جنہوں نے باقی معارف و علوم میں محمد اور آل محمد کو ہم تک پہنچانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے، یقیناً ان کے احسانات گردن پر ہیں. لہذا جب بھی ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے مرحومین کو، اپنے مردوں کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، ایصال ثواب کے ذریعے سے یاد کریں، ضروری سمجھیں کہ ان بزرگوں کو بھی، ان علماء کو بھی، ان مجاہدین ملت اور دین کو بھی اپنے ایصال ثواب میں، دعاؤں میں شامل رکھیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی جافشانیوں کے ذریعے سے، اپنی علمی کاوشوں کے ذریعے سے ہم تک محمد اور آل محمد کے علوم کو باقاعدہ طور پر پہنچا دیا، جن سے ہم آج فیضیاب ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور ہمارے بعد آنے والی ہماری ملت بھی فیضیاب ہوتی رہے گی. یقیناً انہیں اس ثواب میں شامل کریں، انہیں اپنی نمازوں اور دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں. جملہ علماء کے اس کی سند کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، سند بیان کی اس دعا کی. جناب حضرت آغا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنی کتاب معروف بحار الانوار اور زاد المعاد دونوں میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس دعا کو نقل کیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے عوام تک تو نہیں پہنچ سکتی ہے اور نہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے جو ہے وہ حوالے آپ کی خدمت میں عرض کریں جن کے ذریعے سے ہم اس دعا تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنے ضروری برناموں میں شامل کر سکتے ہیں. دوسرے جناب ابراہیم ابن علی عاملی نے بھی اس کتاب کو کتاب المصباح میں نقل کیا ہے اس دعا کو. جناب صدر سید جوادی دائرۃ المعارف میں انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے. ابن مشہدی محمد ابن جعفر نے المدار الکبیر میں. سبحان اللہ. اور ہمارے بالکل جو ہے وہ قریب زمانے کے اگر کوئی ایک ایسے محدث اور عالم
کہ جن کو ہم سب نے دیکھا تو نہیں مگر سب باقاعدہ طور پر ان سے واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی وہ دعا کی کتاب، دعا کا مجموعہ کہ جسے مفاتیح الجنان کہا جاتا ہے، وہ گھر میں موجود ہے، تقریباً ہر گھر میں موجود، آسان کا نام ہے جناب محدث کبیر شیخ عباس قمی رحمہ اللہ علیہ نے اس دعا کو کتاب مفاتیح الجنان میں بھی درج کیا ہے، اور جو ہے وہ اس دعا کو ہمارے ناظرین اور سامعین اس کتاب سے بھی جا کر کے دے سکتے ہیں، اور اب تو بہت سارے اپلیکیشنز وغیرہ بھی آ گئے ہیں جہاں یہ دعا آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں آخر میں اگر ان کے جو ثواب ہے، دعائے عہد کا جو ثواب ہے اور جو اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتا ہے، اس پر بھی اگر کچھ 1-2 جملے ایسے ہو جائیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ۔ دیکھیے بنیادی طور پر بہت بہترین سوال ہے، بنیادی طور پر ہر وہ کلمہ کے جو طیب ہے، ہر وہ کلمہ کے جو پاکیزہ ہے، ہر وہ کلمہ کے جو انسان کی جو مثلا ہدایت کرتا ہے، یا ہر وہ کلمہ کے جو انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا بہرحال باعث اجر و ثواب ہے، چاہے وہ مثلا قرآن کے کلمات ہوں، آیات ہوں، یا مثلا دعاؤں کے کلمات ہوں، یا مثلا باتیں ہوں یا اس کے الفاظ ہوں، تو ہر وہ کلمہ کی جو واقعا طیب ہے یا معنوی ہے یا مثلا ہدایت کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اس کا زبان پہ جاری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بالخصوص وہ دعائیں یا بالاخص یہ دعا جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، دعا عہد امام زمان، اس دعا کی جو ہے وہ اجر و پاداش کے سلسلے میں اگر وصول کی جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کو درک کرے گا، ان کی موجیت میں ہوگا، اگر عمر بھی جائے تو اللہ اسے دوبارہ قبر سے زندہ کرے گا اور اسے امام کی موجیت میں لائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اس دعا کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو قرأت کرے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، اس دعا کو کرنے والے کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے بدلے میں اللہ اس دعا کے قاری کی 1000 برائیوں کو اس کے نام اعمال سے محو کرے گا، اور ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 حسنات کو اس کے نام اعمال میں اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے سامعین و ناظرین ان سب سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ بے شک آپ یقینی طور پر ایک مقدس بارگاہ میں ہیں، ہم سب جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، دور رہنے والے لوگ ہیں، سب آپ سے دعا کی التماس کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ناظرین و سامعین سے آپ لوگوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو اور سارے رضاکاران امام حسین ٹی وی کو جو ہے وہ کیا ہے ہمیشہ سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں روز بروز ترقی دے، اور آپ سارے حضرات کی جو بھی کاوشیں ہیں، رضاکاران امام حسین ٹی وی کی جو بھی یہ کاوشیں ہیں، معبود ان سب کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ آخر میں ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ معبود ہم سب کو اس دعائے خاص یعنی دعائے عہد کی قرأت اور اسے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے امام سے کی عہد اور بیعت کے اوپر قائم رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، نیز امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں مخلص سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی نیک دعاؤں کے ساتھ شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے نہایت ہی آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے اشارہ فرمایا، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔